بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ بھی ان کے لیے بہت عمدہ سواری کا کام دے رہا تھا۔ نرگس کی کھینچی بنچی مست مسرور آنکھیں آپ بھی کو عقب نما آئینے میں یہی پیغام دیتی تھیں کہ خدارا ہمیں اپنا لو، اس ماحول سے ہمیں نکال دو، اور آپ بھی انہی کے کہنے پر عمل کرتا ہوا مجھ سے اتنی دور نکل گیا تھا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری نظروں سے اوجھل ہوئے تو میں نے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا، مگر میرا دل لہو لہو رو رہا تھا، مجھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ میں نے اس پر باہیں رکھ کر اپنا سر ان پر ڈال دیا۔ سب کچھ ہی غارت ہو کر رہ گیا تھا، نہ میرے آگے کچھ باقی تھا نہ میرے پیچھے۔ آبی کے بغیر تو میں زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ میرا اوڑھنا بچھونا تھا، وہ میرا دوست ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا تھا میری جان اس میں اٹکی ہوئی ہے، اس کے بغیر تو میں صفر ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس نے کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ ان عورتوں کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ عورتوں کو میں کیا جواب دیتا؟ ایک ایک لفظ اس کا زہر میں بجھا ہوا تھا۔ میں کتنی ہی دیر تک اسٹیئرنگ پر سر رکھے سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیسے گیا ہے کہ اچانک مجھے اپنے کندھوں پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے ایک دم سر اٹھایا تو ابھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ بولا، یہ ہتھیار تو رکھ لو جلانی، وہ انہیں ہوائی جہاز میں سوار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے پستول اور اسٹین گن کوٹ کے نیچے سے نکال کر پچھلی سیٹ پر رکھ دی۔ بولا، میں ایک ہفتے تک گاؤں پہنچ جاؤں گا، تم اتوار تک میری ماں جی کے پاس آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اگر کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی تو میں وہاں آ جاؤں گا۔ ہاں بہت محتاط رہنا، بڑی مکار عورت سے پالا پڑا ہے تمہارا۔ اچھا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے ایک بار پھر یوں ہی واجبی سا ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا، یوں جیسے اس کو امید ہو کہ ہم صبح پھر ملیں گے۔ اندازہ اس کا ایسا ہی تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ ایک بڑی رقم کے ساتھ مجھ سے الگ ہو رہا ہے، اس کی واپسی ناممکن ہے۔ کار جب میں نے ہوائی اڈے سے باہر نکالی تو میں خالی الذہن ہو چکا تھا۔ رات کے اس وقت 11:30 بج رہے تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اگلی منزل کہاں ہوگی۔ ایک صرف عالیہ کا چہرہ میرے ذہن میں تھا، وہ بلا کا حسین چہرہ جس نے اتنے سارے لوگوں کو ٹھگ لیا تھا اور جس کی وجہ سے دمن جیسا عیار آدمی بھی اپنی ساری جمع پونجی اس کے حوالے کر کے خود اس کی قید میں جا پھنسا تھا۔ اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی مصیبتیں نہیں جھیلی تھیں، مگر اس سے وہ ابھی صحیح طور پر فیض یاب بھی نہ ہو سکا تھا کہ عالیہ کے اندر کی باغی عورت نے اسے تھوک کر سڑک پر ڈال دیا، اور اب وہ اس کا سارا ہاتھ پنچ سمیٹ کر خود امریکہ جانے کا سوچ رہی تھی۔ کیا وہ کسی اور کے چکر میں پھنس چکی تھی یا اسے کوئی اور چاہنے والا مل گیا تھا؟ کیوں اس نے دمن کو ایسی ذلت امیز شکست دوچار کر دیا تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا ایک دشمن تو خود اپنے ہی تیر سے زخمی ہو چکا تھا، اور ایک دوست ان کی قید میں پھنس کر دور کہیں زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ میں نہ تو ڈلوں صاحب تک ہی پہنچ پایا تھا اور نہ دمن تک، اور میری بیچارہ تقدیر نے مجھے بہن کی صورت دیکھنے سے بھی ابھی تک محروم رکھا تھا۔ مجھے اب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بیچاری کس حال میں ہے۔ میں قندھار سے بھی نامراد واپس لوٹا تھا اور فرید کوٹ سے بھی، وہاں تک تو اس کا پتہ چلتا تھا، مگر پھر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اسے زمین کھا گئی کہ آسمان۔ ماں کو بھی اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں ایسا کم نصیب آدمی تھا کہ جس منزل کی طرف بھی میں بڑھتا تھا وہ مجھ سے مسلسل اتنی ہی دور ہو جاتی تھی کہ اس کا سراغ ملنا بھی ناممکن ہو جاتا تھا۔ اور عالیہ میرے سامنے تھی، مگر وہ بھی اتنے پردوں میں چھپی تھی کہ اس کو پا لینا ہی ناممکن نظر آتا تھا۔ بدری ایک ایسا آدمی تھا جو اس سارے معاملے میں بہت اہم ثابت ہو سکتا تھا، مگر اسے ڈلوں صاحب کی فراست بیگم سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میرے پیچھے بھیج کر اپنے 4 سیاہ پوش مروا لیے تھے، اور خدا معلوم فراست بیگم کے ارادے کیا تھے۔ وہ ڈلوں صاحب کے تخت پر اب بدر الدین کو بٹھا دینا چاہتی تھی۔
یہی نظر آتا تھا مجھے۔ کتنے ہی مسائل تھے جو ابھی تک لا اینجل نظر آتے تھے اور میں تھک گیا تھا۔ میرے وجود کی ساری قوتیں شاید راستے میں ہی برف ہو گئی تھیں، مگر لہریں تھیں کہ ایک کے اوپر ایک چڑھی چلی آتی تھیں۔ تو اتنی ساری شکستی کہاں سے لائے گا جلانی؟ اور پھر دیکھ تو تنہا رہ گیا ہے۔ آبی نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی اور تجھ سے ہاتھ ملا کر الگ ہو گیا ہے۔ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ تو تنہا رہ جائے گا تو کیا کر سکتا ہے۔ میں یہ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا۔ اس وقت بھوک نے مجھے نڈال کر دیا تھا۔ مال روڈ کے ایک ہوٹل کے سامنے میں نے گاڑی کھڑی کی اور بیرے کو آرڈر دے کر میں ایک تنہا میز پر ہارے ہوئے جواری کی طرح جا بیٹھا تھا۔ میں بلا شبہ ساری ہی بازیاں ہار چکا تھا۔ آبی کے ہتھیار میں نے گاڑی کے اندر سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ اپنی اسٹین گن بھی میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اسے میں کہاں ساتھ لیے پھرتا، وہ میرے ساتھ ہوتی تھی تو میرے سر پر خون سوار رہتا تھا۔ ہتھیار آدمی کا حوصلہ بڑھاتا ہے، مگر مجرم کے ہاتھ تلے آ کر ہتھیار اس کو بے رحمی اور رسوائی پر آمادہ کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اکثر اوقات یہی کچھ ہو چکا تھا، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کو میں چھوڑ سکتا تھا، ان کی جان بخشی کر سکتا تھا۔ وہ مزاحم ہوتے تھے تو میں ان سے کنی کترا کر نکل سکتا تھا، مگر میرے ہتھیار مجھے بے چین کر رکھتے تھے اور میرے نامہ اعمال میں یہی وہ چیز تھی جو مجھے ذلتوں سے آشنا کر گئی۔ میں خنجر بکف ہوتا تو کسی ایک آدمی کی پسلی چیرتا، دوسرا تو میری زاد میں نہ آتا، میں اسے مار نہ سکتا تو وہ مجھے مار دیتا۔ یہی کچھ ہوتا نا، مگر ان ہتھیاروں کو بے دریغ استعمال کر کے میں نے اپنی عاقبت بھی خراب کر لی تھی اور دنیا تو گئی ہی تھی میرے ہاتھ سے۔ نہ میری بہن ان ہتھیاروں نے واپس دلائی، نہ میرے دوست ہی مجھ سے کوئی فیض اٹھا سکے۔ میری بد نصیبی کی تو انتہا ہی نہیں تھی، اور اب میرا یہ حال تھا کہ نہ میں گھر کا رہا تھا نہ گھاٹ کا۔ بہرا کھانا لے آیا تو مجھے قدرے سکون محسوس ہوا۔ کھانا بہت اچھا تھا اور لذیذ بھی، وہ میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ کون جانے کل کسی چولہے کی پکی مجھے ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ جب میں کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلا تو رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ میں پلٹ کر ہوٹل کے فون تک جا پہنچا۔ فون کا نظام خود کار تھا، پیسے ڈالو اور نمبر ملا لو۔ میں نے جب مطلوبہ نمبر گھمائے تو دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز سنائی دی، ہیلو۔ آواز بڑی گمبھیر اور مستحکم تھی، مگر اس سے مجھے ہلکے سے تذبذب کی بو آتی تھی۔ میں بدری بول رہا ہوں، کون صاحب ہیں؟ مہدی آواز آئی۔ میں آج ہی چوگوٹ سے واپس آیا ہوں۔ میڈم کہاں ہیں؟ کون میڈم؟ میڈم عالیہ۔ کیا کہنا ہے آپ کو ان سے؟ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ فواد کہاں ہے؟ وہ اس وقت سو رہا ہے۔ میڈم بھی اس وقت آرام کرتی ہیں۔ سنو، یہ آرام کا وقت نہیں ہے بھائی، مجھے بتاؤ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ مجھے نرگس اور شگفتہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ ادھر ہی گئی ہیں ان کی طرف۔ کس وقت؟ میں تو انہیں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہوں گی، جب آئیں گی تو میں آپ کا پیغام انہیں دے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، مگر چند ہی لمحوں بعد میں نے فون دوبارہ اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے نمبر گھمائے، دوسری طرف سے مجھے کسی کے ریسیور اٹھانے کی آواز آئی، مگر مہدی بولا نہیں، بالکل خاموش رہا۔ میں نے کئی بار ہیلو ہیلو کہا، مگر کسی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آواز میں نے بڑی حد تک بدل لی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ بدری کا لہجہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ چند لمحوں بعد کسی عورت کی آواز سنائی دی، بلا شبہ وہ عالیہ کی آواز تھی۔ ہیلو، کون؟ اوہ میڈم، میں بدری بول رہا ہوں، آپ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ وہ نرگس اور شگفتہ کہاں ہیں؟ میں انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ خبر بہت بری ہے، مجھے معلوم ہے، مگر وہ لوگ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے 4 آدمی ان لوگوں نے ختم کر دیے ہیں۔ وہ چوگوٹ آئے تھے، میں نے ان کے پیچھے 4 سیاہ پوش بھیجے، مگر وہ خوفناک ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ ان 4 کو ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ ڈلوں صاحب کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ ڈلوں صاحب تو گئے ملہوترا صاحب کی جیب میں، اب وہ یہاں کہاں؟ تم نے خود تو ان کا پتہ دیا تھا، مگر اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے وہ ملہوترا کے پاس؟ ان کو یہاں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا۔ کس کے ذریعے بھیجا ہے آپ نے انہیں؟ شاستری آیا تھا، اس کے ٹرک پر لدوا دیا میں نے۔ مگر سنو،
تم اب ڈلوں صاحب گدی پر بیٹھو گے۔ ہاں مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، میں نے اپنا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا۔ مزے کرو، آج اتوار ہے، میں جمعرات کو امریکہ چلی جاؤں گی، میری سیٹ بک ہو چکی ہے، سارا انتظام میں نے کر لیا ہے، مگر اس شگفتہ اور نرگس کا کیا ہوگا؟ وہ خود بھگت لیں گی۔ مجھے فون آیا تھا، وہاں میں گئی بھی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ جیلانی ہی تھا، کاش وہ میرے ہاتھ آ جاتا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میرا یہ سوال ہی احمقانہ تھا، مجھ سے زبردست غلطی سرزد ہوئی۔ عالیہ نے ایک دم پریشان ہو کر اپنی آواز بند کر لی۔ بدری کو معلوم تھا کہ وہ فون کس جگہ لگا ہے، مگر مجھے عالیہ سے یہ سوال ہرگز نہیں پوچھنا چاہیے تھا، لیکن اب تو بات زبان سے نکل گئی تھی، واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہ چیخ کر بولی، بدماش، تیری یہ مجال، تو بدری بن کر مجھ سے راز معلوم کر گیا ہے، مگر میں تیرے فرشتوں کے ہاتھ بھی نہیں آ سکتی، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ شیطان کی اولاد جیلانی، میں تجھے ذلت کی موت مار دوں گی۔ میں نے فون بند کر دیا، مجھے ہر حال میں یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ وہ ٹیلی فون کس جگہ ہے۔ میں نے ہوٹل سے نکل کر اسی وقت ٹیلی فون ایکسچینج کا رخ کیا۔ رات کی شفٹ پر وہاں آدمی ہر وقت موجود رہتے تھے۔ کاؤنٹر سے پرے ایک بڑی میز پر محکمے کے کوئی افسر بیٹھے تھے، میں سیدھا ان کے پاس جا پہنچا۔ جناب، آپ میری ایک مشکل حل کر دیں تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں، آپ حکم کریں، آخر ہم بیٹھے کس لیے ہیں جناب؟ وہ کوئی بڑا ہی خوش رو اور متواضع قسم کا آدمی تھا۔ میں جب کرسی پر بیٹھا تو اس نے سامنے رکھی 2 پیالیوں میں سے ایک پیالی چائے کی میری طرف سرکا دی۔ یہ چائے پئیں، آج سردی ایک دم زیادہ ہو گئی ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، چائے تو واقعی اس وقت بہت ضروری ہے۔ اور پھر آپ کا رات کا کام، دراصل مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ فون کس گھر میں لگا ہے۔ وہ لوگ خود نہیں بتاتے ہیں، بڑی رازداری سے کام لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے فون نمبر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے فون نمبر پر غور کیا اور پھر ایک رجسٹر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد بولا، اس بات کا تو صبح ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ فون کہاں ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوگی، کوئی آدمی قتل ہو جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں اب؟ وہ اچھل سا گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، حالات کیا پتہ کیا سے کیا ہو جائیں، ٹھہرے میں خود وہاں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نمبر گما دیے۔ آپ میرا ذکر ان سے ہرگز نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے آخری نمبر گما کر انتظار کیا، مگر دوسری طرف سے کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس نے ایک اور نمبر گما دیا۔ ہیلو، یہ آپ کا نمبر ہے؟ یہ کہہ کر اس نے میرا بتایا ہوا نمبر دہرایا۔ جی ہاں، حکم؟ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا۔ یہ ہوٹل کا نمبر ہے؟ جی ہاں، یہ ہمارا آن لسٹ نمبر ہے، ڈائریکٹری میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مہربانی۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے فون بند کر دیا۔ بولا، لو جی، یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، یہ تو ہوٹل السعود کا پرائیویٹ نمبر نکلا۔ آپ بتائیں کہ کون کہاں قتل ہو جائے گا؟ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں جناب، دراصل آدمی کی پریشانی اسے طرح طرح کے خواب دکھاتی ہے، میں نے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف دی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ عالیہ بھی گویا ہوٹل السعود ہی میں ٹھہری ہوئی تھی اور مجھے اس سے وہیں 2 ہاتھ کرنے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ کار بھی میرے پاس ہوٹل ہی کی تھی، اس میں بیٹھ کر تو میں وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ وصف سے ڈھیر سارے تھے، مگر پھر بھی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال تو مجھے اسی کار سے کام چلانا ہوگا۔ وہ پولیس کو خبردار بھی کریں گے تو صبح سے پہلے وہ کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ آخر کسی نے رات کو خبر بھی لی تو وہ بہت کرے گا، تو یہی ہوگا کہ شہر سے باہر متعین پولیس کو خبر کر دے گا کہ فلاں گاڑی کا دھیان رکھو، وہ چوری ہو چکی ہے۔ اسی خیال کے تحت میں گاڑی کو لے کر سیدھا ہوٹل السعود کی طرف بڑھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عالیہ نے میرے خلاف پورے شہر کو اٹھا دیا ہے۔ ابھی میں مال روڈ پر سے گزر کر گورنر ہاؤس سے آگے نہر کے پل پر پہنچا ہی تھا کہ دوسرے حصے میں مجھے ایک ٹرک نظر آیا جو پل کے بیچ میں پھنسا دیا گیا تھا، اس طرح کہ وہاں سے ایک سائیکل بھی آگے نہیں نکل سکتی تھی اور اس ٹرک پر مسلح سپاہی کھڑے تھے۔ پل کے عین وسط میں پہنچ کر مجھے ان کا علم ہوا۔ میں نے کار اس وقت بلا خیز رفتار سے پیچھے ہٹائی، مگر
عقب سے 2 جیپیں میرے اوپر چڑھی آ رہی تھیں۔ فاصلہ صرف 6 ہاتھ کا تھا کہ سامنے سے مسلح سپاہیوں نے کار پر گولی چلا دی۔ شیشہ کرچی کرچی ہو کر الگ ہو گیا۔ گولیوں سے بچنے کے لیے میں نے کار کا دروازہ کھولا اور اس کی اوٹ میں ہو کر پل کی دیوار تک کودنے لگا کہ ایک برسٹ اور میری طرف آیا۔ میرے عقب میں پولیس کی جیپوں میں سے گولیاں میری طرف آئیں۔ میری جان شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ دروازہ میری جان نہیں بچا سکتا تھا۔ میں پریشان ہو کر نیچے بیٹھ گیا۔ وہ گولیاں ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک کڑکتی ہوئی آواز ابھری، اپنے ہتھیار پھینک دو اور سامنے آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس آواز نے میرے ذہن پر چابک ایسا اثر کیا۔ ابھی تک میں اپنے ہتھیاروں کو بھولا ہوا تھا۔ ان کا نام سن کر میں نے اسٹین گن سیدھی کی اور آڑی ترچھی کار کی اوٹ میں بیٹھ کر میں نے عقب میں موجود سپاہیوں کو گولیوں کی زد میں لے لیا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ بھی جیپ کی اوٹ میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے گولی چلائی وہ دبک کر بیٹھ گئے۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے سامنے ٹرک کی دیوار کے پیچھے کھڑے سپاہیوں پر باڑ ماری، مگر ان میں سے بھی کوئی آدمی میری زد میں نہیں آیا۔ صورتحال بہت ہی پریشان کن تھی۔ پل کے دونوں راستے ان لوگوں نے بند کر رکھے تھے۔ جیلانی اپنے ہتھیار پھینک کر سامنے آ جاؤ، تمہیں ہم آخری وارننگ دے رہے ہیں، تم ہمارے نشانے کی زد میں ہو۔ وہی آواز پھر ابھری۔ میرے لیے خود کو ان کے حوالے کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ عالیہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہوٹل کی گاڑی کس نے چرائی ہے۔ گاڑی کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا، اس میں کئی سوراخ ابھر آئے تھے۔ کار کا شیشہ بھی چکنا چور ہو چکا تھا اور فرار کے دونوں راستے بند تھے۔ میں نے اس آواز پر پاگل ہو کر اوور کوٹ اتارا اور 2.5-3 فٹ اونچی دیوار پر سے کود کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں اس میں کودا تو کئی گولیاں سائیں سائیں کرتی میرے پاس سے گزر گئیں۔ ان میں سے شاید کوئی بھی میرے لیے نہیں بنی تھی۔ میں پانی میں اترا تو میں سمجھا کہ میں پاتال تک جا پہنچوں گا اور یہ اچھی بات تھی۔ میں خاصا گہرا اتر کر پھر پانی میں ابھرا تو اس وقت تک میں پل سے کئی گز دور جا چکا تھا۔ سانس لینے کے لیے میں نے پانی سے سر نکالا تو مجھے اس وقت بہت سی آوازوں کا شور سنائی دیا۔ وہ گروہ کی صورت میں چیخ رہے تھے۔ کچھ آوازیں دائیں ہاتھ سے اٹھ رہی تھیں، کچھ پل کے اوپر سے، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ گولیوں کی سنسناہٹ فضا میں گونجتی تھی۔ میں نے پھر پانی میں غوطہ لگا دیا۔ اسٹین گن میں نے گلے میں ڈال لی تھی۔ اوور کوٹ کار کے پاس ہی میں ڈیر کر آیا تھا۔ لباس کا بوجھ بھی مجھے آگے بڑھنے سے روکتا تھا، مگر میں نہر کے عین بیچ میں پانی کے اندر چلتا رہا۔ سانس لینے کے لیے میں ذرا دیر کے لیے اوپر ابھرتا تو مجھے دائیں بائیں جیپیں چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وقت نے مجھے زبردست مخمصے میں پھنسا دیا تھا۔ وہ کسی بھی وقت میرے تعاقب سے باز نہیں آ رہے تھے۔ راستے میں ایک اور پل آتا تھا اور اس کے کنارے نہر کے پانی میں کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ اپنا سر ٹکا دیا۔ پل میرے سامنے تھا۔ ٹھنڈا پانی مجھے نڈال کر رہا تھا، مگر میں نے پانی میں سے اپنی ناک اونچی کر کے خود کو پوری طرح غرق کر دیا۔ انہیں میں اب شاید کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنیاں وہ مسلسل پانی پر بکھیر رہے تھے، مگر ان پتھروں نے مجھے ایسا سہارا دیا کہ وہ پل پر سے گزر کر آگے نکل گئے۔ انہیں یقین تھا کہ میں کسی نہ کسی جگہ پانی سے باہر ضرور نکلوں گا۔ جیپیں ان کے پاس تھیں اور ٹارچ کی روشنی انہیں آگے بڑھا رہی تھی، مگر میں تو راستے میں ہی رہ گیا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے تک میں وہیں منجمد ہو کر بیٹھا رہا۔ وہ اس وقت تک بہت آگے نکل چکے تھے۔ پتھروں کا سہارا لے کر بالآخر میں پانی سے باہر نکل آیا، مگر حالت میری بہت ہی بری ہو چکی تھی۔ جسم میں سے شاید ساری ہی حرارت عزیزی خارج ہو چکی تھی۔ مجھ سے 2 قدم بھی آگے نہیں نکلا جاتا تھا، مگر پھر بھی بدن پر قوت ارادی کا کوڑا برساتے ہوئے میں نڈال حالت میں نہر سے نکلا اور پانی کو کپڑوں سے خارج کر کے میں اسی وقت بائیں ہاتھ کی طرف چل دیا۔ سامنے گھنا جنگل تھا جس کے پرے بھی ایک بستی تھی۔ میں نے اس جنگل میں 2 گھڑی آرام کرتے ہوئے اپنے کپڑے اتارے اور ان کو نچوڑ کر اچھی طرح خشک کر لیا، مگر گیلے تو وہ پھر بھی تھے۔ انہیں دوبارہ پہن کر میں نے اسٹین گن کوٹ کے نیچے دبائی، مگر کوٹ اس کا وجود کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ اسٹین گن صاف نظر آتی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں اسے پھینک دوں، مگر میری تو زندگی اسی سے وابستہ تھی۔ کوٹ اس کی اور پستول کی گولیاں موجود تھیں۔
मजबूरन मैं इसे बदन से लिपटा कर आगे निकला, मगर मेरी तकदीर मेरा साथ छोड़ रही थी। आलिया एक बार फिर जीत गई थी। घने दरख्तों के नीचे झाड़ियों से उलझता हुआ मैं चंद ही कदम आगे गया था कि मुझे अपनी कमर पर बंदूक की नाल लगने का एहसास हुआ। अपने हाथ ऊपर उठा लो जलानी, तुम अब बचकर नहीं जा सकोगे। मैंने ये आवाज सुनी तो चीते ऐसी फुर्ती से घूमकर इस आदमी को देखा जिसकी वर्दी मुझे बताती थी कि वो पुलिस का एहलकार है। बंदूक इसने चलाई नहीं, मेरा हाथ पिस्तौल की तरफ बढ़ा, मगर ऐन इसी वक्त 4 आदमी मुझे नरगे में ले चुके थे और इनके पिस्तौलों की नालें मेरा जिस्म छलनी करने के लिए बेचैन थीं। हाथ ऊपर उठा लो जलानी, तुम्हारा किस्सा खत्म हो चुका है। वो कोई अफसर था जिसने शायद मेरी तलाश में हर गली खंगाल डाली थी। मेरा हाथ वहीं रुक गया, पिस्तौल मेरी जेब में ही रह गया। इसकी तलाशी लो। इस आदमी ने सिपाही की तरफ इशारा किया तो 2 हाथ मेरी जेबों में उतर गए। कोट के नीचे से स्टेन गन और पिस्तौल इसने निकाल कर अपने अफसर को दे दिए। तमाम नोट जो एक प्लास्टिक के बटुए में बंद थे इसने निकाल लिए। सिगरेट और माचिस बुरी तरह भीग चुके थे। जब वो मुझे अच्छी तरह साफ कर चुका तो अपने अफसर के कहने पर इसने मुझे हथकड़ी लगा दी। वो जंजीर जिस से बचने के लिए मैंने बारहा कोशिश की, बिल आखिर मेरे हाथों पर आ पहुंची थी। वो मुझे गिरफ्तार कर चुके थे। मेरी जिंदगी ही शायद खत्म होने को आ गई थी। ये आबी की किस्मत थी कि वो मुझसे चंद ही घंटे पहले रुखसत हो गया था, वरना वो भी इस वक्त मेरे साथ होता तो मेरा दुख सवा हो जाता। वो खुश नसीब था कि अपना रास्ता इसने मुझसे अलग कर लिया था। मैं तन्हा ही इस तवील सफर पर निकला था और अब तन्हा ही मुझे इस कानून की खारा शगाफ तलवार का वार सहना था। मेरे हौसले की सारी शमें गुल हो गई। मैं उनके हाथ भी आया तो इस तरह के अपने तहफ़्फ़ुज़ में मैं इनके खिलाफ एक गोली भी न चला सका। कुछ भी तो ना हो सका था मुझसे। वो बुलाए बेदरमा की तरह चारों तरफ से मुझे यूं नरगे में ले चुके थे कि मैं शैल होकर रह गया। मैं चाहता तो शायद इनमें से 2-4 को मार कर वहीं मर जाता, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि मरना इतना आसान नहीं है। मोहलक हथियार की ज़द में आकर अपने हौसले के मीनार ऊंचे रख लेना बहुत मुश्किल था। मैं दरअसल ढह सा गया था। जब से आबी मुझसे जुदा हुआ था मुझे जिंदगी के बेवकूफ़ होने का एहसास ले डूबा था और वो खुदा जाने कब से इस जंगल में मुहासरा किए हुए थे। मैं आध घंटे तक पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठ रहा और वो मेरा इंतजार करते रहे। मैं बाहर निकला तो तब भी वो मेरे सामने नहीं आए। दरअसल किसी एक ने उनमें से मुझे देख लिया था, मगर वो तन्हा मेरे सामने नहीं आया। एक खौफ था, एक दहशत थी, एक बेकरां लर्जा था जो पुलिस को मेरे सामने आने से रोकता था। चंद ही लम्हों बाद उनकी सीटियां चारों तरफ गूंजने लगी और देखते ही देखते 12-14 आदमी मेरे गिर्द आ ठहरे। अभी तक इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो मुझे धकेल कर नहर के किनारे खड़े जीप के पास ले गए। मैं तो महज एक नंचीर था, इनके जाल में फंस कर नडाल हो चुका था। वो गालबन कोई डीएसपी था, लोग इसे राशिदी कहकर पुकारते थे। वो महम इन लोगों ने इसी की सरकर्दगी में तय की थी। वो पिस्तौल सीधे हाथ में लेकर मेरे सामने आ ठहरा। उसे अब भी शक था कि शायद मेरे तरकश में कोई तीर मौजूद होगा। बड़ी राह दिखाई है तुमने जलानी, तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ, मगर तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं हुआ। चलो जीप में बैठो। मरे हुए आदमी पर कोड़ा नहीं बरसाता। चलो। इसकी आवाज में तहम्मुल था, बुर्दबारी थी, एक ठहराव था। इसके कहने पर मैं जीप के अंदर जा बैठा। मुझ पर एक नहीं बेहिसाब इल्जामात थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं फांसी की कोठरी से भागा हुआ आदमी था। वो मेरा कुछ भी ना करते तो सीधे तख्तादार पर लटका सकते थे। एक बहुत बड़े जुर्म की बहुत बड़ी सजा तो मुझे सुनाई ही जा चुकी थी। हैरत मुझे ये थी कि राशिदी साहब बिल्कुल खामोश थे। जीप के अंदर चारों तरफ मुसल्लह सिपाही बैठे थे और इनकी नालों का रुख मेरी ही तरफ था, मगर राशिदी की खामोशी की वजह से सिपाही भी बिल्कुल चुप थे। ये गालबन इसका एहतराम था जिसने इनकी जुबान बंद कर रखी थी, वरना इनकी आंखों में फतह का सैलाब झलकता नजर आता था। राशिदी अगली सीट पर नहीं बल्कि पिछले हिस्से में मेरे पास ही बैठ गए। जीप चली तो इसने एक सिगरेट मुझे पेश किया। बोला, लो ये पियो, ये तो मेरे बस में है। तुम्हारे सिगरेट तो भीग गए थे। मैंने खनकती जंजीर को लहराकर सिगरेट पकड़ा तो इसने दिया सलाई जला दी। बोला, हमारी इतला गलत नहीं थी, मुखबर मोतबर था।
کیوں ولی صاحب؟ جی ہاں، یہ اتفاق ہے کہ اسے ہتھیار چلانے کا موقع نہیں ملا، ورنہ یہ کئی آدمیوں کو لے ڈوبتا۔ نہیں، یہ بہادر آدمی ہے، اسے جینا آتا ہے تو مرنا بھی جانتا ہوگا۔ تمہارا ایک یار بھی تو تھا تمہارے ساتھ؟ جی ہاں، مگر میرے کسی گناہ میں شامل نہیں تھا۔ راشدی مسکرا دیا، بولا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے کسی گناہ میں شامل تھا کہ نہیں، مگر وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ مجھ سے آج ہی رات الگ ہو گیا تھا، میری عادتیں اسے اچھی نہیں لگتی تھیں۔ گھر کہاں ہے اس کا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ راشدی پھر مسکرا دیا، اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرے گا، کم از کم بحث سے وہ بہرحال بچ رہا تھا، کسی معاملے پر اصرار نہیں کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم چھاونی کے تھانے میں جا پہنچے۔ میں جیپ سے اترا تو بہت سے سپاہی میرے ارد گرد تھے۔ تھانے میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ جتنے بھی سپاہی اور افسر وہاں موجود تھے وہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ کئی تو ایسے تھے جو مجھے دیکھتے ہی گالیاں بکنے لگے تھے، مگر راشدی نے انہیں موقع نہیں دیا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑا، تھانے دار کا نام ولی محمد تھا۔ اس سے بولا، ہمارے لیے چائے بنوا دو ولی صاحب، تم بھی میرے ساتھ آؤ، دورانی صاحب کو بھی اندر بھیج دو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، بولا بیٹھو، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ اور یہ سوچ لو کہ تمہارا قصہ ختم ہو چکا ہے، اب صرف پھانسی کا پھندا تمہارے گلے میں لٹکنا باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ دو سپاہی میرے ساتھ ہی اندر آ گئے تھے اور وہ دونوں مسلح تھے۔ مجھے ان لوگوں نے دھکا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔ تو تمہارا نام غلام جیلانی ہے؟ جی ہاں، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے بارے میں اطلاع ہمیں یہ ملی تھی کہ تم آج ہوٹل سعود سے 2 عورتیں اغوا کر کے لے گئے ہو۔ جی ہاں، مگر میرا خیال ہے وہ خوشی سے ہمارے ساتھ گئی تھیں اور اب وہ میرے دوست پیر زادہ کے پاس ہیں، وہ انہیں سکھر لے گیا ہے۔ وہاں کس پتے پر ٹھہرے گا وہ، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وہ خود اپنے مالکن سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ تمہارا لہجہ بہت مصفہ ہے، پڑھے لکھے ہو؟ جی ہاں، میں ایف اے تک پڑھا ہوا ہوں۔ تم پھانسی کی کوٹڑی سے بھاگ نکلے تھے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ مصیبت یہ آ گئی ہے کہ پولیس میں اب زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھرتی ہونے لگے ہیں۔ میں بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں تم سے مجرموں ایسا سلوک کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے سارے گناہوں کا خود اعتراف کر لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے راشدی صاحب، ایک زبردست بے انصافی کے خلاف میں نے آواز ضرور اٹھائی ہے۔ مثلاً وہ کون سی بے انصافی تھی جو تمہارے ساتھ ہوئی؟ چھوڑیں بس، اب میری فائل آپ نکالیں گے تو اس میں سب کچھ موجود ہوگا۔ ہاں، میں سب کچھ دیکھوں گا۔ ابھی تو میں اخبار نویسوں کو یہاں بلا رہا ہوں۔ یہ زیادتی نہ کریں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ بہت ضروری ہے، تمہاری گرفتاری کے لیے وہ بہت شور مچاتے رہے ہیں۔ میں انہیں ابھی بلواؤں گا اور میرا خیال ہے وہ آ بھی جائیں گے۔ پھر بھی کل کے اخبار میں میری تصویر نہ چھپ سکے گی، رات بہت گزر چکی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، خیر میں ان کو صبح بلوا لوں گا۔ تمہیں پتا ہے تمہاری گرفتاری پر انعام بھی مقرر ہے۔ وہ آپ کو مبارک ہو۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنے اچھے افسر ہیں تو میں پہلے ہی تھانے میں حاضر ہو جاتا۔ اتنی تگ و دو کرنی پڑی آپ کو، مجھے اس کا افسوس ہے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میرا یہ فکرہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر عالیہ کو یہاں بلا رہا ہوں۔ آپ کی مخبر وہی تھی، اسے تو میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو فون کر دیں۔ اتنے میں ولی صاحب اندر آ گئے۔ آتے ہی بولے، اس کو ہمارے حوالے کریں راشدی صاحب، وہ دورانی اسی کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ ہمیں چائے تو پی لینے دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت چائے پی لی ہے اس نے، آج ہی تو یہ ہاتھ آیا ہے ہمارے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تیری ان آنکھوں میں سلائی پھیر دوں گا جیلانی، تو مت سمجھ کہ اس طرح تو راشدی صاحب کا مہمان بن کر بیٹھا رہے گا۔ میرا خیال ہے تمہیں ابھی تک کسی نے تمیز نہیں سکھائی ہے۔ ولی احمد، ہوش سے بات کرو، کیا ہوا جو میں تھانے میں آ بیٹھا ہوں؟ یہ حد آخر نہیں ہے ولی احمد، یہاں سے باہر جانے کا بھی ایک راستہ موجود ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھا، مگر راشدی صاحب کی وجہ سے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، یہ تمہیں جب پتہ چلے گا، جب ہم تمہارے
पुर्जे उधेड़ देंगे। कोई एक जुर्म नहीं है तुम्हारा, मगर हर बार तुम बच बचा कर निकल जाते थे, मगर अब नहीं। अब यहाँ से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता है। बेटे, मेरा नाम वली अहमद नहीं, मगर मैंने तुझे मौत से पहले ना मार दिया तो कोई जाती दुश्मनी है तुम्हें मुझसे? हाँ, यही समझो। कितने ही पुलिस अफसर तुमने मार दिए, हम एक एक बात का हिसाब लेंगे तुमसे। तुम गलत कहते हो, मेरा कभी पुलिस से मुकाबला ही नहीं हुआ। बदगुमानी अच्छी नहीं होती है वली अहमद, चाय पियो, तुम्हें ब्लड प्रेशर तो नहीं है कहीं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर वो गुस्से से पागल हो गया। सिपाही इतने में चाय लेकर अंदर आ गया था। वो चाय मैंने उसे इशारा करके अपने सामने मेज पर रखवा ली। इसे बनाओ मियाँ, मेरी सर्दी तो कुछ कम हो। नहर साली बेहद ठंडी थी। ठंडी तो तुम्हें अब लगेगी जलानी। इसको मेरे हवाले कर दें राशिदी साहब, ये इस चाय का किसी भी तरह हकदार नहीं है। चुप रहो वली अहमद, मुझे तुम्हारी ये अंदाज पसंद नहीं आया। हम इसको गिरफ्तार कर चुके हैं, एतराफ ये खुद करेगा। सजा इसको कानून की तरफ से मिलेगी, तुम्हें इतना सीख-पा होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर राशिदी खुद उठा और मेरे पास आकर चाय बनाने लगा। वली अहमद इसी वक्त उठकर बाहर निकल लिया। इससे मेरी ये कातर मदारत बर्दाश्त नहीं होती थी। आई लाइक यू राशिदी साहब, वरना मैं समझता था कि सब के सब पुलिस अफसर शरीफ नहीं होते, मगर मेरा ये ख्याल गलत निकला। मैंने राशिदी की तरफ झुककर कहा। राशिदी ने चाय बनाकर मुझे दे दी। 2 प्यालियां सिपाहियों को भी मिल गईं। मेरे हाथ सुलगने लगे थे, मगर मेरे सामने 2 मुसल्लह सिपाही मेरा हौसला पस्त कर रहे थे। प्यालियां हाथ में लेने के बावजूद उन दोनों ने अपनी बंदूकें मुझ पर तान रखी थी, वरना मैं शायद राशिदी को वहीं कंगाल देता। चाय खत्म हुई तो इसके चंद ही मिनट बाद दुरानी अंदर आ गया। 4 सिपाही इसके अकब में आ रहे थे। इसको हवालात में बंद कर दें राशिदी साहब, किसी भी वक्त यहाँ कोई सीनियर अफसर आ सकता है। राशिदी साहब हाथ झटकते हुए उठ बैठे। ठीक है, इसे हवालात में बंद कर दो। ये कहकर वो फौरन ही बाहर निकल गए। जैसे ही वो बरामदे में पहुंचे, दुरानी ने मुझे टटखारते हुए कहा, उठ जा जवान, अब तो हमारी बारी आई है। बहुत लोग तेरे हाथों तबाह हुए, उठ जा अब। ये कहकर इसने बड़े ही मुंतकमाना अंदाज से मेरी पसलियों में पांव की एक ठोकर लगाई। मैं अपनी जगह से उठ तो गया, मगर मेरी आंखों में शायद इसने एक सफाग रोशनी का मफहूम पढ़ लिया था। इसको देखते ही इसने बड़े ही गजबनाक तरीके से उल्टे हाथ का एक जामपड़ मेरे मुंह पर दे मारा। कुत्ते के बच्चे, तेरी तन फुन अभी तक मरी नहीं है, मैं तुझे क्रैश कर दूंगा। हमारी बारी तो आज ही आई है। इसकी हाथ कुछ इतना भारी था कि मैं उलट कर रह गया। जब मैं दोबारा उठा तो वो एक और वार करने का इरादा कर रहा था। तुम्हें इसकी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी दुरानी। मेरा नाम गुलाम जलानी है बेटे, तेरा नाम भी मैंने अपनी फहरिस्त में लिख लिया है। चल, अब किसके पास ले जाना चाहता है? चल, मैंने इसके सामने तान कर कहा। मेरे वजूद से इस घड़ी शोले से निकलते दिखाई देते थे। इसके अहानत अमेज रवैये ने मेरे बदन को जगा दिखा दी थी। सिपाही सब के सब मसाला थे और मुझे मालूम था कि एक ही लहजे में मुझे 4 दीवारी के अंदर ही खत्म कर सकते थे। दुरानी मेरी आंखों में उभरते इस सफाक जज्बे को देख चुका था, जो किसी भी तरह बुझने में नहीं आता था। मैं दरवाजे की तरफ निकला तो वो बोला, इसको नरगे में लेकर चलो, ये जरा भी हरकत करे तो इसे गोली मार दो। खुद भी इसने पिस्तौल निकाल लिया था। हम बरामदे में निकले तो सिपाहियों ने मेरे गिर्द अपना हल्का तंग कर लिया था। थाने में मौजूद तमाम लोग अब भी मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। वो लोग मुझे इसी तरह अपने हल्के में लेकर हवाला तक जा पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।